ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے طلباء نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو۔ دو باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتہ چلی۔ کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی؟ 5 سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا، ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کی ہے۔ بیٹا کہتا میں 4 دن سے کھانا نہیں کھا سکا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا جب میں قبر کے اندر اترا، کفن بالکل صحیح سلامت تھا، میلا نہیں تھا۔ اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے۔ بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے، وہاں سے مٹی اٹھائی۔ قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ بیٹی جو ان کی انتقال کی ہے، جو 3 سال پہلے جس کا انتقال ہوا، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی امجد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ اس وقت میں دریا خان شہر ضلع بھکر کی تحصیل ہے، اس کے مرکزی قبرستان عیدگاہ شرکی کے اندر موجود ہوں۔ آج سے چند روز قبل یہاں ایک ایسا ایمان افروز واقعہ پیش آیا کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ 18 تاریخ سے 18 اگست سے دریا خان میں بارش شروع ہوئی، 14 گھنٹے تک مسلسل یہ بارش رہی اور 19 اگست کی صبح تک یہ بارش پھیل گئی۔ اس وقت مفتی محمود انصاری صاحب اور مولانا منظور احمد اکاشا صاحب، انہوں نے اس دن مدرسے کے طالب علموں کی انہوں نے تعطیل کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں جا کے شہر خاموشہ کے اندر جانا چاہیے، شہر خاموشہ کی بھی خبر لینی چاہیے۔ یہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ اس وقت شہر خاموشہ میں پہنچے اور جس وقت یہ مختلف قبروں کی بلا تفریق دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک قبر سے انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ مدرسے کے طالب علم بھی وہاں پہنچ گئے، مولانا منظور اکاشا صاحب بھی اور مفتی محمود انصاری صاحب بھی یہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک خاتون کی قبر تھی کہ جہاں سے اس وقت خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی شہر کے، اور بہت ساری شخصیات بھی اس وقت پہ وہاں پہنچ گئی۔ یہ ماجرا کیا تھا، یہ خاتون کیا تھی، اس کے ایسے اعمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے اس کا کفن بھی صحیح سلامت تھا، اور اس کے ساتھ وہاں سے خوشبوئیں اتنی تیز خوشبو نکل رہی تھی کہ انہوں نے پورے قبرستان کو معطر کر رکھا تھا۔ مفتی محمود انصاری صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب یہ ماجرا تھا کیا، کیسے ہوا تھا یہ؟ اصل یہ ہوا ہے کہ شہر دریا خان کے اندر ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، ہمارا دینی ادارہ ہے، بہت بڑا ایک مرکز ہے، اور ہم اس مرکز کے حوالے سے ہر سال جب بھی کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں، مسلسل بارشیں جب آتی ہیں، ہم اپنے ادارے کے طلباء کو شہر کے قبرستان کے اندر بھیجتے ہیں، بلا تفریق۔ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جو بھی ہے اس کی قبر کی مرمت کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی جب مسلسل بارشیں شروع ہوئی، حال ہی کے اندر 18 اگست شام 5:30 بجے مسلسل بارش شروع ہوئی، اور یہ بارش 19 اگست صبح 8 بجے تک لگاتار برستی رہی۔ میں صبح جب ادارے کے اندر گیا، میں نے جا کر اپنے بھائی مولانا منظور احمد اکاشا صاحب سے بات کی کہ بارش بڑی تیز آئی ہے، قبرستان کے اندر پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ طلباء کی چھٹی کر کے وہیں قبرستان کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ باہمی مشاورت سے ہم طلباء کو، اساتذہ کو لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قبرستان کے اندر آئے، تو یہاں تمام قبروں کو جو منہدم ہو چکی تھی، بیٹھ چکی تھی۔ اکاشا صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے؟ جی، ہم اکٹھے تھے، مولانا منظور احمد اکاشا صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، شہر کے دیگر افراد بھی تھے، اور ہمارے تقریباً 35 طلباء یہاں پر خدمات کے اندر مصروف تھے۔ ہم جیسے ہی گیٹ سے اندر انٹر ہوئے ہیں، طلباء ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے، ہم بعد کے اندر آئے ہیں۔ اس قبر کے اوپر یہاں پر ایک رکھی ہوئی تھی، پلاسٹک رکھی ہوئی تھی، قبر مکمل منہدم تھی، اس کی ڈاٹ ٹوٹ چکی تھی۔ ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے، طلباء نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ ساتھیوں نے ہمیں بتایا نہیں، آئے اور اٹھا کر وہ جو پلاسٹک تھی وہ اٹھا کے دکھائی ہے۔ آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی، اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو، ایسی زبردست خوشبو تھی، میں نے ابھی تک آج تک ایسی کوئی خوشبو سونگھی نہیں ہے، اتنی زبردست، تیز خوشبو، بہت زیادہ تیز خوشبو تھی۔ بہرحال ہم نے مشورے کے ساتھ فوراً اس قبر کو ڈھانپا، پلاسٹک رکھی اور کوشش کی کہ اس قبر کی مرمت فوراً کی جائے، کیونکہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں
جو بھی نیک مومن مرد یا مومنہ عورت ہوتی ہے اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے ہیں، اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے، البتہ اس کا اظہار میرے اللہ کبھی کبھی کرتے ہیں، تو وہ اظہار یہاں پہ بھی ہوا۔ ہم نے تحقیق کی کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو ہوئی۔ اس سے پہلے اس کی طرف آتا ہوں مولانا منظور اوقاشی صاحب کی طرف میں آتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ بھی ساتھ تھے مفتی صاحب کے اس وقت، ایسی خوشبو پہلے کبھی آپ نے محسوس کی تھی؟ پہلے کبھی آپ نے سونگی تھی ایسی خوشبو؟ نہیں، پہلے کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ ہمارے مدرسے فیض الاسلام جامع مسجد فردوس قدیم سے طلباء یہاں پر آئے تھے، اور اس قسم کی خوشبو پہلے سنا کرتے تھے۔ بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے، وہاں سے مٹی اٹھائی۔ مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی۔ بعض اوقات خانقاہ سراجیہ میں بھی یہ خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ہمیں الحمدللہ یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ قبور والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اپنی ناک سے وہ خوشبو سونگھی، اور اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اور یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اس قبر کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ واقعی اسی طرح ہے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، بالکل بات پورا یہاں پہ تقریباً ہم نہیں تھے صرف، اور شہر کے معززین حضرات بھی یہاں پر موجود تھے، اپنی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سبھی نے تقریباً یہ خوشبو سونگھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی لڑکی جو ہے، یہ جو اس قبر کے اندر جو میت دفن ہے، ان کی جو ایک صاحبزادی تھی وہ ان کی بھی وفات ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی تھا۔ ان کی قبر سے خوشبوئیں تو نہیں تھی، لیکن ان کا جو کفن تھا، چونکہ وہ غیر محرم تھی، ہم تو اندر نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہم نے اس قبر کے اندر دیکھا ہے، صرف خوشبو سونگھی ہے۔ ان کے والد اس قبر پہ موجود تھے، اپنی بچی کی قبر پہ جو ان کو ٹھیک کر رہے تھے، ان کا کفن ہم نے دیکھا ہے، کفن بالکل صحیح سلامت تھا، میلا نہیں تھا۔ تقریباً 2.5-3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، تو اتنے عرصے میں کفن کا بھی صحیح سلامت رہنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ مفتی محمود انصاری صاحب کی طرف ایک بار پھر آؤں گا۔ مفتی صاحب، کفن کے حوالے سے کیا تھا؟ کیونکہ آپ تو غیر محرم تھے، لیکن جن کے محرم تھے وہ بھی یہاں موجود تھے۔ جی، ان کے محرم یہاں پہ موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے اس عورت کے جس کی قبر کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں، اور ان کے خامند بھی موجود تھے۔ ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کیے۔ میں ان کے گھر گیا، ان کے حالات کا جائزہ لیا، کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی۔ ان کا گھر میں نے دیکھا، انتہائی غریب لوگ ہیں، انتہائی غریب لوگ۔ 2 باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ یہ عورت صابر شاکر بہت تھی، زندگی کے اندر غربت کے ایام، تنگ دستی کے ایام بڑے سہے، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی۔ میرے ذہن میں فوراً قرآن پاک کی وہ آیت آئی، میرے رب نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرتا ہے نا، میں رب اس کو بے انتہا اجر دیتا ہوں، اتنا اجر دیتا ہوں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ شاید یہ اس صبر کا ثمرہ ہے۔ اور دوسری وجہ، ان کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کروں۔ آپ یقین کریں، وہ سامنے جو اس وقت آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، وہ ان کی بیٹی کی قبر ہے جس کی 3 سال پہلے وفات ہوئی ہے۔ یہ عورت کی جو وفات ہے یہ 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ 5 سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا، اور اس کے اندر اس کے جسد کا صحیح سالم۔ میں نے عرض کیا، میں اس کے بیٹے سے ملا، بیٹا کہتا میں 4 دن سے کھانا نہیں کھا سکا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا جب میں قبر کے اندر اترا، میں نے کفن کھول کے اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت بھی کی ہے۔ یاد رہے، یہ زیارت میں نے نہیں کی کیونکہ میری غیر محرم تھی، میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ میڈیا کے ذریعے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جو بیٹا ہے، ان کے بیٹا ہے، انہوں نے یہ زیارت، ان کے بیٹے نے اندر اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں اب بھی والدہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ ٹھیک سے سو بھی، بہرحال حقیقت کے جو ہم نے دیکھی ہے وہ بتا رہے ہیں، اپنی ناک سے خوشبو ایسی سونگھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہے۔ سب آپ ان کے گھر گئے وہاں؟ جی بالکل، میں ان کے گھر گیا۔ محلے دار ان سے بھی کوئی آپ نے لی شہادت، خواتین سے یا کوئی اس طرح بھی لی؟ بالکل بالکل، ان کی جو رشتہ دار ہیں، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کی درانیاں، جٹھانیاں اور محلے دار پڑوس، ان سب سے پوچھا کہ کوئی نیک عمل
یہی دو عمل بتائے، نمبر 1 قرآن سے محبت اور نمبر 2 دنیاوی مشکلات اور مصائب اور غربت کے اوپر صبر۔ اسی کا اجر میرے اللہ نے 5 سال کے بعد قبر کے اندر سے یعنی خوشبو جاری غربت، کر اس کے خاتون نے غربت دیکھی لیکن کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی، بالکل ناشکری نہیں کی۔ اور دوسرا جو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے یہ تھی کہ ان کے بچے جو ہے وہ صرف قرآن مجید بالکل ظاہر سی بات ہے، قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ بیٹی جو ان کی انتقال کی ہے، جو 3 سال پہلے جس کا انتقال ہوا، یہ عالمہ بن رہی تھی، 3 سال اس نے کورس کے مکمل کر لیے تھے، 4تھے سال کے اندر وہ جاری تھی۔ ایک طالب علم، دین کا طالب علمہ دوران تعلیم اگر چلا جائے تو سینکڑوں واقعات ہیں، میرا اللہ اس کو نوازتے ہیں، ان کی قبور سے خوشبو جاری کرتے ہیں۔ یہ ایک دین کا اعزاز ہے۔ اللہ مجھے بھی اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ تادم زیست جوڑے رکھے۔ مفتی محمود انصاری صاحب اور مولانا منظور احمد اوکاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، یہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں جب یہاں قبرستان جو یہ شرقی ہے دریا خان کا مرکزی قبرستان ہے، اس میں یہ اس وقت موجود تھے کہ جب یہ قبریں منہدم ہوئی اور پھر اس قبروں سے یہ خوشبو آنا شروع ہوئی۔ یہ زندہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے ایسے نیک بندوں کی جو قبر کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنت کی کھڑکی ہوتی ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور اللہ اپنے کئی ایسے جو نیک بندے ہیں ان کو دکھا دیتا ہے دنیا والوں کے لیے بھی کہ اس راستے پہ چلو گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔